اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جماعت ہے 10ویں، مضمون اردو، اور آپ کی اردو کتاب سے جو موضوع آج ہم نے چنا ہے وہ ہے مقالہ جو خواجہ غلام مسیدین نے تحریر کیا ہے، اور اس مقالے کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے اقبال اور انسانیت۔ اقبال اور انسانیت سبق ہے آپ کے اردو کتاب میں، تو خواجہ غلام مسیدین نے یہ لکھا ہے، یہ اصل میں ایک مقالہ ہے۔ تو اقبال اور انسانیت، اقبال اور انسانیت خواجہ غلام مسیدین کا مقالہ ہے، جو اس کی کتاب آندھی میں چراغ، یہ ان کی کتاب ہے، آندھی میں چراغ، آندھی میں چراغ ان کی کتاب ہے، اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس مقالہ میں خواجہ صاحب نے علامہ سر محمد اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک بھرپور جائزہ لیا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اقبال کی شاعری میں دو خاص باتیں نظر آئیں۔ وہ دو خاص باتیں کون سی ہیں؟ دو خاص باتیں جو ان کو نظر آئیں ان کی شاعری میں، ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں، نمبر ایک بہترین انسان کا وجود، اور دوسری بات ایک بہتر انسان کا وجود، اور دوسرا ایک بہتر سماج کی تشکیل۔ یہ دو باتیں کہتے ہیں، یہ علامہ مجھے ان کی شاعری میں نظر آئے۔ ان کی شاعری کا ایک خاص مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ قوم، رنگ، نسل، ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے، جس کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جہاں انسانوں کے درمیان بھائیوں جیسی محبت ہو۔ اس تناظر میں علامہ اسرار خودی میں ایسی ہی دنیا کا خواب پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اچھی اور بامقصد زندگی کے لیے جو دوسری شرط رکھی ہے وہ اپنی اور دوسروں کی خودی کا احترام ہے۔ خودی کا احترام، انہوں نے خودی پر بہت زور دیا ہے، خودی کا احترام، اس پر انہوں نے کافی زور دیا ہے اپنی شاعری میں۔ ایسی خودی جو گھمنڈ اور غرور سے پاک ہو، خودی ہو، خوددار انسان ہونا چاہیے، لیکن اس میں گھمنڈ اور غرور سے پاک ہو۔ غرور، اس میں گھمنڈ یا غرور نہیں ہونا چاہیے، اسے پاک ہونی چاہیے، غرور اور گھمنڈ سے پاک ہونی چاہیے۔ ایسی زندگی ان کی دوسری شرط جو انہوں نے رکھی ہے۔ اقبال کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ انسان بندے مومن بن جائے۔ انسان کو کیا بننا ہے؟ بندے مومن۔ یہ ڈاکٹر اقبال کی خواہش تھی، کہ ان کی آرزو تھی کہ انسان بندے مومن بن جائے۔ تو یہاں مجھے ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر ذہن میں آ گیا، جہاں پہ یہ بندے مومن کی بات آ گئی، کہ وہ سحر جس سے لرزتی ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ یہ کافی مشہور انہوں نے لکھا ہے، کافی اچھا شعر لکھا ہے۔ تو اور اس کا دل خدا اور اس کے بنے ہوئے انسانوں کی محبت سے لبریز ہو۔ انسان کو اپنے دل میں خدا کی بھی محبت ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں ان کے لیے بھی انسان کے دل میں محبت ہو، اور انسان کا دل اس سے لبریز ہو۔ اقبال کا پیغام نہ تو نیا ہے نہ انوکھا، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ خدا کے ہر نیک بندے نے اس پیغام کو
اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کے اس امن و آشتی کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ان کا جو پیغام تھا، اقبال کا جو پیغام تھا شاعری میں، کس چیز کا پیغام تھا؟ امن اور آشتی کا پیغام انہوں نے دیا ہے۔ اب اس میں کچھ سوال ہیں، تو یہ یہاں آپ نے پڑھا، یہ آج کا لیسن آپ نے سنا، یہ اقبال اور انسانیت کے بارے میں۔ اب کچھ سوال ہیں، سوالات اس طرح سے ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہاں اب سوالات شروع ہو گئے۔ سوالات، پہلا سوال، سالیہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کو ضروری قرار دیا؟ جواب، ہم لکھیں گے سالیہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے اس بات کو ضروری قرار دیا کہ ہم اپنی اور دوسروں کی خودی کا احترام کریں، ایسی خودی جو گھمنڈ اور غرور سے پاک ہو، اور جب انسان رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان بنائے تو صداقت، دیانت اور جرأت کی صفتیں اس کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال جو یہاں پہ ہے، خودی سے کیا مراد ہے؟ سوال، خودی سے کیا مراد ہے؟ جو اقبال نے خودی کی بات کی ہے، خودی سے کیا مراد ہے؟ اقبال کے نزدیک، جواب لکھیں گے ہم، اقبال کے نزدیک خود شناسی اور معرفت نفس ہے۔ خودی کس کو کہتے ہیں؟ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، خود شناسی اور معرفت کی پہچان ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور دوسروں کا احترام کرنے لگتا ہے، اسی کو خودی کہتے ہیں۔ ٹھیک، ایک اور سوال، دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ جواب، ہم اس طرح سے لکھیں گے، دنیا آج کل قومیت، نسل، امتیاز اور ملکیت کے خطرے کی زد میں ہے، جس نے فراخ دلی اور رواداری کے جذبے کو ختم کیا، اور دنیا کے قابل ترین افراد آئے روز تباہی کے ہتھیار بنا کر دنیا کی بربادی کے در پائے ہیں۔ ایک اور سوال اس میں ہے، اقبال کی شاعری کی بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ تو ہم اس طرح لکھیں گے کہ اقبال کی شاعری کی بنیادی فکری پہلو وحدت، احترام انسانیت، وحدت، احترام انسانیت، وحدت، احترام انسانیت، ٹھیک، خودی، انسان دوستی، رواداری کے جذبے کو ختم کیا، اور دنیا کے قابل ترین افراد آئے اور یہاں میں دوسرا سوال تھوڑا سا میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا، یہ سوال پھر دہراتے ہیں، اقبال کی شاعری کی بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ ہم جواب اس طرح سے لکھیں گے، اقبال کی شاعری کی بنیادی فکری پہلو وحدت، احترام انسانیت، یہاں پہ وحدت، احترام انسانیت، خودی، انسان دوستی، رواداری اور ایک بہترین سماج کی تشکیل ہے۔ رواداری اور ایک بہترین سماج کی تشکیل ہے۔ ٹھیک، تو آخر پر ایک اور سوال ہے، انسان اور انسانیت کے فلاح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ انسان اور انسانیت، جواب ہم لکھیں گے، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا سیدھا
سادہ پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دے، جس سے تعصب، تنگ نظری اور نسلی حد کے جالے صاف ہو جائے، اور علم سائنس کی فتح مندیاں انسان کی خوشحالی اور فلاح کے لیے استعمال ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، آج کا کلاس ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نیا موضوع لے کر پھر آپ سے ملاقات، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی وسلام۔